الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله پہلیاں قوماں کردیاں سن پاپ جس دم وگڑ جاندا سی ہر ایک بدکار دا منہ اج ہر ایک بندہ پاپاں وچ رج جائے پر کیوں نہیں وگڑدا کسے سیاکار دا منہ چنگی مندی جگہ تو بھی رکدا نہیں رہندا ہے ماردا ہر ایک تھاں تے منہ حافظ ہن بھی غرق جہان ہوندا اس پر ماردا ہے یار نو ماں یار دا منہ معزز سامعین کرام اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ کی بےحد و شمار حمد و ثنا کے بعد پیارے محبوب رؤوف الرحیم تاجدار عرب و عجم امام الانبیاء آمنہ کے لال در مختار شب اسرا کے دولہ بے کسوں کے کس بے بسوں کے بس بے سہاروں کے سہارا بے یاروں کے یارا میرے اور آپ کے آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ذات اقدس پر ہدیہ درود پاک پیش کرنے کے بعد عرض خدمت ہے کہ شعبان المعظم کی آج 4 تاریخ ہو گئی ہے۔ پچھلے کئی جمعوں سے معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمتوں کے متعلق عرض کر رہا ہوں، یعنی سفر معراج نہیں، معراج کے واقعات نہیں، معراج کی حکمتوں کو بیان کر رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ عظیم معجزہ معراج کیوں عطا فرمایا۔ پچھلی جمعۃ المبارکہ پر یہ عرض کیا تھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آسمانوں کی سیر فرمائی، جنت و دوزخ کا معائنہ فرمایا، پہلی امتوں پر جو عذاب ہو رہے تھے ان کو ملاحظہ فرمایا، داروغہ جہنم کو دیکھا، جنت کی بناوٹ اس زیب و زینت کو دیکھا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ رب ذوالجلال نے حضور کو پوری کائنات کی ہر ایک چیز کے لیے رسول بنا کے بھیجا ہے کہ سرکار زمینوں کے بھی رسول ہیں،
آسمانوں کے بھی رسول ہیں، شجر و حجر کے بھی رسول ہیں، نباتات و جمادات کے بھی رسول ہیں، فرشتوں کے بھی رسول ہیں، جنوں کے بھی رسول ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ تو جس ذات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی شان عطا فرمائی ہیں، تو اس ذات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام چیزوں کو دکھانا بھی تھا، اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو معجزہ معراج عطا فرمایا۔ اب اس معجزے کا جو پہلا حصہ ہے اسے سیر سے تعبیر فرمایا۔ قربان جاؤں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر، میرے محبوب کی سیر بھی کیا سیر ہے۔ پوری کائنات دکھا دی یہ حضور کی سیر ہے۔ مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک یہ تقریباً 2 مہینے کا سفر بنتا ہے، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اس سے بھی آگے تشریف لے گئے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جن لوگوں کے اندر رکھا ہوا ہے وہ یہاں تک بھی ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ ان کے لیے نعوذ باللہ من ذالک حضور کی بات جو ہے وہ مذاق کے علاوہ کچھ نہیں، تمسخر اڑایا کرتے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی باتوں کا تمسخر اڑایا کرتے تھے کہ جس طرح حضور سے مذاق کر رہے ہیں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت تک، قیامت کے بعد تک کی جو چیزیں ہونے والی تھی وہ سب دکھا دی، یہاں تک کہ خصائص کبریٰ کے اندر حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آقا فرماتے ہیں کہ مجھے، اور یہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے، حضور فرماتے ہیں مجھے دجال کو بھی دکھایا گیا، یاجوج ماجوج کو بھی دکھایا گیا، اور یاجوج ماجوج پر اسلام پیش کیا گیا، انہوں نے قبول نہیں کیا۔ تو جس وقت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مملکت کے اندر جس نے بھی آنا ہے، ہونا ہے، وہ سارے کا سارا حضور کو دکھا دیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا لامکان پر تشریف لے جانا اتنا عجیب نہیں ہے، واپس آ جانا عجیب ہے۔ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب ہیں، خدا کے لامکان پر عرش و کرسی پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام جلوہ فگن ہوئے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہیں رہ جاتے۔ لیکن اس گنہگار امت کو حضور کی اس احسان کو کبھی نہیں بھولنا چاہیے کہ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں بھی اس امت کی حاضری حضور نے لگوائی ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کی نسبت کی وجہ سے امت کو کتنا اعلیٰ مقام عطا فرمایا کہ رب ذوالجلال نے معراج کی رات حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے لیے نمازوں کا تحفہ عطا فرمایا۔ اب کئی بار عرض کر چکا ہوں کہ معراج ایک معجزہ نہیں ہے، اس کے اندر کروڑوں مسائل ہیں۔ ایک تو یہ کہ چھوٹا بڑے کی مدد کر سکتا ہے، مسئلہ استمداد، مسئلہ استمداد کے غیر کی مدد شرک ہے یا جائز ہے؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کو جو رب نے تحفہ دیا وہ 50 میں سے 5 حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی مدد سے ہوا ہے۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مدد سے ہوا ہے کہ 50 نمازیں فرض ہوئی تھی، 6 ماہ کے روزے فرض ہوئے تھے. حضرت موسیٰ نبی علیہ السلام نے مدد فرمائی، یا رسول اللہ میں نے تو دیکھ لیا ہے نا، امتیں یہ کام نہیں کرتی، جائیں واپس. اگر یہ خواب اور سوتے ہوئے معراج ہوتی تو بار بار حضور جاتے. ایک تو مسئلہ یہ حل ہوا کہ جسم اور روح کی معراج تھی، آنکھوں سے رب کو دیکھا، سر کی آنکھوں سے رب کو دیکھا، عرش و کرسی کو دیکھا. اور پھر جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے 50 نمازوں کا تحفہ حضور کی امت کے لیے دیا، حضور علیہ السلام خوشی خوشی واپس آ گئے، چھٹے آسمان سے پھر واپس گئے. اور یہ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلیم اللہ کو جب انہوں نے عرض کی پروردگار عالم میں رب آرینی، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، رب آرینی، اے میرے رب میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. اللہ نے فرمایا لن ترانی، تو مجھے نہیں دیکھ سکتا. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلیم اللہ سے فرمایا کہ تو مجھے نہیں دیکھ سکتا. ڈائریکٹ مجھے نہیں دیکھ سکتا، ڈائریکٹ تو مجھے میرا محبوب ہی دیکھ سکتا. اور اگر آج میرے محبوب کا وسیلہ مانگ لیتے تو میں ڈائریکٹ تمہیں دکھا دیتا. تو آپ نے فرمایا رب آرینی، پروردگار عالم میں دیکھنا چاہتا ہوں. فرمایا لن ترانی ولکن انظر الی الجبل فإن استقر مکانہ فسوف ترانی. پھر ایک بات یہ ہو سکتی ہے کہ میں تجلی اس پہاڑ پر ڈالتا ہوں، اب یہیں ٹھہریں، وہاں پر قیام کریں. فإن استقر مکانہ، آپ اس مقام پر ٹھہریں اور پھر میں تجلی پہاڑ پر ڈالوں گا. فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صاعقا. رب ذوالجلال نے درخت پر اپنے ذات کی نور کی تجلیات، ایک تجلی ڈالی تو پہاڑ جل کے سرما بن گیا، راکھ بن گیا. قوم کے جو 70 سردار تھے وہ مر گئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے. اب ایک مسئلہ تو یہاں بھی حل ہو گیا کہ موسیٰ بھی تو انسان تھے نا، انسانی شکل میں تھے. تجلی رب کی ایک ہی آئی ہے، 70 مر گئے ہیں، پہاڑ جل کے راکھ بن گیا ہے، کلیم اللہ بے ہوش ہوئے، مرے بھی نہیں. تو پتہ چل گیا کہ سارے انسان برابر نہیں ہوتے، انسانوں میں بھی فرق ہوتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ بڑے کی چھوٹا مدد کر سکتا ہے. کلیم اللہ کے کلیم ہے لیکن حضور اللہ کے محبوب ہیں. تو مدد فرما دی، یا رسول اللہ پھر جائیں پھر جائیں پھر جائیں. اس جانے کے اندر حکمتیں یہ تھیں کہ اللہ نے فرمایا کہ کلیم اللہ، جو محبوب جن آنکھوں سے مجھے دیکھ کے جاتا ہے تو اس محبوب کو دیکھ لے. جن اکھیاں دل بر ڈٹھا او اکھیاں تک لیاں، تو ملیوں تو ساجن ملسی ہن آسا لگ بیاں. عارف کھڑی رحمت اللہ علیہ نے یہ بات اس لیے فرمائی ہے کہ کلیم اللہ نے رب کو ڈائریکٹ تو نہیں دیکھا، لیکن جو آنکھیں رب کو دیکھ کے آ رہی ہیں انہیں بار بار دیکھ رہے ہیں. ایک یہ حکمت تھی. دوسرا مسئلہ استمداد حل ہو گیا کہ چھوٹا بڑے کی مدد کر سکتا ہے. اور نماز ایک عام کام نہیں ہے، یہ فرض کام ہے، فرض ہے.
ہر عاقل بالغ پہ یہ نماز 5 وقت کی فرض ہے۔ فرض کی مدد کے لیے کلیم اللہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چن لیا کہ کلیم اللہ میرے محبوب بار بار آتے جاتے رہیں، میں 5 نمازیں کم کرتا چلا جاؤں۔ لیکن ربی ذوالجلال نے فرمایا میرے محبوب یہ میرا تحفہ ہے، پڑھیں گے 5 تو ثواب 50 کا دوں گا، پڑھیں گے 5 ثواب 50 کا ملے گا۔ اور پھر اس کے اندر بھی وسعت فرما دی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی کریم ذات ہے، وسعت فرما دی کہ حرم کعبہ کے اندر پڑے گا تو 1 لاکھ کا ثواب دوں گا، میرے محبوب کی بارگاہ میں چلا جائے گا تو 50,000 کا ثواب دوں گا۔ اب عاشق کہتی ہیں کہ نہیں، عاشق کہتی ہیں کہ جو مکے کے اندر 1 لاکھ کا ثواب ہے وہ بھی حضور کا صدقہ ہے، کہ کعبے کو کعبہ بنایا کس نے؟ اگر حضور علیہ السلام فرما دیتے یا اللہ اسی مسجد کو کعبہ بنا دے، مدینے کو کعبہ بنا دے، تو خدا وہیں بنا دیتا، کہ اللہ نے فرمایا کہ میرے محبوب جس طرف آپ پسند کریں گے میں اسی طرف اسی جگہ کو کعبہ بنا دوں گا۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یعنی 1.5 لاکھ کا ایک نماز پڑھنے کا 1.5 لاکھ کا ثواب جو دیا ہے یہ حضور کے صدقے سے دیا۔ اب چونکہ یہ ثواب کی بات ہے، اب قرآن پاک کے اندر سورہ یاسین ہے جو قرآن پاک کا جسے دل کہا گیا ہے، ایک بار پڑھنے سے 12 قرآن پاک کے ثواب ملتا ہے، 12 قرآن پاک ختم کرنے کا ثواب سورہ یاسین کے اندر ملتا ہے۔ تو خدا ہے جس طرح اسے وسیع فرما دے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ 700 گنا اس سے بلند فرما دیتا ہے۔ میرے دوستوں کو عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ جب حضور علیہ السلام چلے گئے تو واپس آنا حضور کا یہ عجیب بات تھی کہ آقا علیہ السلام اس گناہگار امت کو نہیں بھولے۔ جب حضور علیہ السلام واپس آ گئے، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ آج رات مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ بیت المقدس لے گئے تھے۔